جب شمر نے ابن سعد کو حملہ کرنے پر راضی کیا تو ابن سعد نے اپنے لشکر کو حکم دیا، اے لشکر خدا سوار ہو جاؤ اور جنت میں جاؤ۔ تمام لشکری سوار ہو گئے۔ نماز عصر کے بعد خیام اہل بیت کی طرف حملہ آور ہو گیا۔ شیخ مفید نے ارشاد لکھا ہے کہ اس وقت امام اپنے خیمے کے آگے بیٹھے تھے، سر زانوئے گام پر رکھا ہوا تھا، تلوار کا سہارا لیا ہوا تھا، اور حضرت علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی تھی کہ اسی دوران میں طبل جنگ بجنے شروع ہو گئے اور لشکر کی آوازیں آسمان تک پہنچنے لگی۔ وہ کافر لشکر خدا سے بے خبر خیام اہل بیت کی طرف حملہ آور ہوا۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جب یہ شور و گل سنا اور تلوار کی لشکار نیزوں کی جھنکار سنی تو جلدی جلدی بھائی کے خیمے میں آئی اور بھائی کو دیکھا کہ سر مبارک تلوار پر ٹکا کر بیٹھے ہیں، گویا نیند میں ہے۔ آواز دی اور حضرت کو بیدار کر کے عرض کیا، اے بھائی، یہ شور و گل، طبل اور شادیانوں کی آوازیں نہیں سن رہے؟ امام علیہ السلام نے سر بلند کیا اور بہن کو پریشان دیکھا تو ٹھنڈی آنکھ کھینچ کر فرمایا، بہن، ابھی میں نے خواب میں جد اور بابا کی زیارت کی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے نور نظر، کل تم ہمارے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جب بی بی نے یہ سنا تو ماتم کیا اور ہائے جد ہائے اباہ کہا۔ امام نے فرمایا، بہن خاموش رہو اور ہائے وائے کی آوازیں بلند نہ کرو۔ امام نے بہن کو خاموش کر دیا۔ اس دوران میں لشکر خیام کے قریب آ گیا اور اچانک آسمان شجاعت کے دمکتے سورج حضرت عباس علمدار علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے اور بآواز بلند ایک نعرہ حیدری لگایا اور فرمایا، کہاں ہو شجاعت کے شیروں، آؤ اور لشکر یزید کی حرکت کو روک دو۔ یہ کہنا تھا کہ ہاشمی جوان اپنی خون میں بجھانے والی تلواروں سے مسلح ہو کر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے، نیزے سیدھے کیے اور حضرت عباس کے گرد چاند کے گرد حالیہ کی طرح جمع ہو گئے اور سب مل کر امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور ادب سے بارگاہ امامت کو بوسہ دیا اور عرض کیا، آقا، دشمن کا لشکر قریب ہے، اب کیا حکم ہے؟ امام نے فرمایا، بھائی عباس، تم سوار ہو جاؤ اور امیر لشکر سے ملاقات کرو اور پوچھو کہ کیوں ہجوم کر آئے ہو۔ حضرت عباس علمدار لشکر کے پاس آئے اور پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اور کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمیں اپنے امیر کا حکم ہے کہ یزید کی بیعت پیش کرو، تم بیعت کر لو تو محفوظ ہو، ورنہ ابھی تم سے جنگ کر کے مسئلہ حل کریں گے۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فرمایا، جلدی نہ کرو، میں اپنے مولا سے پوچھ لوں کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عباس امام کی خدمت میں آئے اور باقی 20 اصحاب حسین نے لشکر ابن سعد کو واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی کہ اے لشکر والو، فرزند پیغمبر کے خون میں آلود نہ ہو۔ حضرت عباس نے جب لشکر کی بات بتائی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بھائی عباس، ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ اگر کل صبح تک جنگ روک سکتے ہو تو روک لو، یعنی ان سے ایک رات کی مہلت مانگو تاکہ نماز، دعا اور استغفار کر لیں، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مجھے نماز، دعا اور قرآن پڑھنا اور استغفار کرنا کس قدر عزیز ہے۔ حضرت عباس لشکر کے پاس آئے اور امام کے حکم کے مطابق مہلت مانگی۔ لحوف میں ہے کہ ابن سعد نے امام کی پیشکش قبول کرنے کا توقف کیا اور شمر سے کہا، مہلت کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ شمر نے کہا، تم دو دل نہ ہو، اگر میں تمہاری جگہ سردار ہوتا تو اس فرمائش پر توجہ ہی نہ کرتا اور اسی وقت جنگ شروع کر دیتا۔ عمر بن حجاج زبیدی نے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ ترک اور دلم کے غلام بھی ہوتے اور ہم سے اس قسم کی فرمائش کرتے تو ہم ان کی بات قبول کرتے، جبکہ یہ تو اولاد پیغمبر ہے۔ عمر بن حجاج زبیدی کی بات جنگل کی آگ کی طرح لشکر میں پھیل گئی اور سب نے عمر کی رائے کو پسند کیا اور کہا کہ ہم عرب ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت ننگوار ہے کہ اولاد پیغمبر ہم سے مہلت مانگے، امان طلب کرے اور ہم مہلت نہ دیں۔ عمر بن سعد نے جب یہ حالات دیکھے تو کہا، عمر بن حجاج زبیدی کی رائے ٹھیک ہے، ہم حسین کو آج رات مہلت دیتے ہیں۔ اسی دن عصر تاسوعا کو امام حسین علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ سید علیہ الرحمن نے لحوف میں لکھا ہے کہ جب حضرت قمر بنی ہاشم علیہ السلام نے عمر بن سعد سے شب عاشور کی مہلت مانگی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے بستر پر سر رکھا اور سو گئے اور عالم خواب میں روشن فضا اور صاف ہوا کو محسوس کیا۔ اسی وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام کے پاس بیٹھی تھیں اور شمع کی طرح بھائی کے غم اور دکھ میں پگھلتی جا رہی تھیں اور اپنی آستینوں سے بھائی کو ہوا دے رہی تھیں۔
نیز بھائی کی شہادت کی فکر میں آنسو مروارید کے دانوں کی طرح آنکھوں سے جاری تھے۔ انہی آنسوؤں کا ایک موتی نما قطرہ امام حسین علیہ السلام کے چہرے سے مس ہوا تو امام خواب سے اٹھ بیٹھے، آنکھیں کھولی اور بہن کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا، میری بہن زینب؟ بی بی نے عرض کیا، لبیک یا اخی، جی میرے بھائی۔ حضرت نے فرمایا، بہن، میری زندگی کا سورج زوال پریز ہے اور میری روح کی پرواز کا دن میرے سر پر آن پہنچا ہے، جب کہ آپ کی مصیبتوں کا حلال طلوع ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی میں نے خواب میں دیکھا ہے اور رسول پاک کی زیارت کی ہے۔ میرے جد امجد، بابا، اماں اور بھائی سب اکٹھے آئے تھے اور مجھے فرمایا، اے حسین، آپ بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہو۔ امام حسین علیہ السلام کا خواب سنتے ہی بی بی نے چہرے پر ماتم کیا، نوحہ پڑھا اور بہت زیادہ گریہ فرمایا۔ امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دی کہ بہن صبر کرو، کیونکہ دشمن ہمارے صبر اور حوصلے کا امتحان لے رہا ہے۔ رونا ضرور آتا ہے، یہ فطری عمل ہے، لیکن بچوں اور عورتوں کے سامنے نہ رو، ورنہ ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ اے میری بہن، تیرے بھائی حسین نے اس دنیا سے دل اٹھا لیا ہے اور اس دنیا سے جانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی جس میں ساری عمر درد، رنج اور مصائب کو دیکھا، کس کام کی ہے؟ کیا فائدہ اس زندگی کا؟ بس یہی بہتر ہے کہ اس دنیا سے آنکھ بند کر لوں۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے سر و صورت پر ہاتھ پھیرا، جس کی برکت سے بی بی پاک علیہ السلام کے دکھی دل کو تسلی اور سکون حاصل ہوا۔